اور عبدی نام میں آپ سب کی پیغام ہے. جتنے میں فیس بک اور یوٹیوب پہ جوائن کرتے ہیں ہم ان سب کو بھی خداوند کی مقدس اور جلالی حضوری میں موسٹ ویلکم کہتے ہیں. بے یادگار، شاید آپ کے لیے یہ لفظ نیا ہو یا آپ اس سے بہت زیادہ واقفیت رکھتے ہو، اور اس سے متعلق ہی خدا کے کلام کی آیت راست آدمی کی یادگار مبارک ہے. اموات دنیا کے اندر مختلف قسمیں رکھتی ہے، یعنی دنیاوی موت کی بہت سی اقسام ہیں. طبعی موت، نیچرل ڈیتھ. باجی کلام میں شروع کر دیتا ہوں پلیز. طبعی موت یہ بڑھاپے میں آ سکتی ہے، یہ جوانی میں آ سکتی ہے، اور یہ کسی ایج میں بھی آپ پر اور مجھ پر وارد ہو سکتی ہے. آپ نوٹ کرتے جائیں اس کو. بیماری سے مرنا، ڈیتھ آف ڈیزیز. گردے فیل ہو سکتے ہیں، کینسر ہو سکتا ہے، فالج سے ہم مر سکتے ہیں. نمبر 3 حادثاتی موت، ایکسیڈنٹل ڈیتھ. آپ سفر کر رہے ہوں، ٹریفک حادثہ ہو، آپ ہر روز خبروں میں سنتے ہیں فلانی جگہ پہ گاڑیاں ٹکرا گئیں، تصادم ہوا اور کئی لوگ مر گئے. قتل، پھر بھی اس کو سنیں، اس کو ہومیسائیڈ کہتے ہیں، قتل. بعض دفعہ لوگ اس کو بھی خدا کی مرضی کہہ دیتے ہیں. میں بڑی خاص باتیں آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں اور آن ریکارڈ ہے یہ. خودکشی، سوسائڈ، اور سوسائڈ پہ بھی لوگ کئی دفعہ لوگوں کو باب ابراہم کی گود میں پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. یہ 5ویں قسم کی موت ہے. جنگ یا دہشت گردی میں مر جانا، بلاسٹ ہوا، کئی لوگ مر گئے، یہ بھی موت ہے. قدرتی آفات سے موت، زلزلہ آ گیا جی، سیلاب آ گیا، سونامی آ گئی اور لوگ مر گئے. یہ ہے دنیاوی اموات کی تفصیل. اب آتے ہیں بائبل مقدس کے مطابق جو اموات ہیں. جسمانی موت، فزیکل ڈیتھ. جسم تو مرتا ہے لیکن روح، اور سنیے بڑے دھیان سے سنیے، بعض دفعہ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو ہم اپنے طور پر اس کی عدالت شروع کر دیتے ہیں، اینے کوئی نہ کوئی گناہ کیتا ہے. میری بات کو بڑے دھیان سے سنیں. آپ میں سے کتنوں کو غریب لازر اور امیر آدمی کی کہانی یاد ہے؟ شاباش ایوری ون. اکثر فوتگیوں پہ اس کا ہم تذکرہ سنتے ہیں. اور آپ میں سے کتنوں کو پتا ہے کہ غریب لازر شفا پائے بغیر مرا؟ کم لوگوں کو پتا ہے. وہ فزیکل ڈیتھ ہوئی ہے اس کی وہاں پہ. اور غور کریں کہ یسوع مسیح نے کہا اس کے بدن پہ چیتھرے ہیں، بدبو آتی ہے اور کتے اس کے نسور چاٹتے ہیں. ایک بھیانک زندگی وہ گزار رہا ہے. آپ کا اور میرا بدن، میں آپ کو مسیحی عقیدہ میں جسمانی موت کے بارے میں کہہ رہا ہوں. صرف جسم مرتا ہے. اور کلام یہ کہتا ہے کہ جب وہ غریب لازر مرا تو سنیے، رشتہ دار قریب نہیں آ رہے. گل صاحب، رشتہ دار قریب نہیں آ رہے.
اور کلام میں یہ لکھا ہے کہ گھر والوں نے بھی روٹی دینا بند کر دی ہے اور اس کو ایک امیر آدمی کے دروازے پر ڈال دیا ہے تاکہ وہ دیا کرے، وہ رحم کھائے اور اس کو کبھی کبھی روٹی دے دیا کرے۔ اور کلام میں ثبوت ملتا ہے کہ وہ امیر آدمی کے میز سے گرے ہوئے ٹکڑے کھاتا، اور امیر آدمی بھی اتنا بدبخت ہے کہ اس نے کبھی پوری روٹی اس کو نہیں دی۔ کلام میں تو یہی لکھا ہے، کیوں جی پاسٹر سمراس جی؟ ٹکڑے جو بچ جاتے، لیکن آپ یہاں پہ توجہ دیں، کلام یہ فرماتا ہے کہ اس کا بدن تو مر گیا، لیکن کلام یہ فرماتا ہے فرشتے آئے کہ اس کا بدن لے جا کر باپ ابراہیم کی گود میں رکھیں۔ یہ ذرا سوچیں کہ اس نے بدن کے حصہ میں کیا کیا ہے۔ ایک حوالہ لے لیں، یہ ہمارے نوٹس میں نہیں ہے، پہلا کرنتھیوں 3 باب اور اس کی 16 ہے۔ اب ہم بادشاہی میں کیوں نہیں جا رہے؟ لازر تو چلا گیا، پادری صاحب کی دعا سے تو جانے والا نہیں ہے، یہ تو مجھے اور آپ کو ہی تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ 3 باب کی 16 ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس کہ ہو تم خدا کا مقدس ہو، خدا کا گھر، اور خدا کا روح تم میں بسا اور ہوا ہے؟ کلام فرماتا ہے خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا، اب بادشاہی میں نہ جانے کی وجہ جمیل صاحب، ہوں ساری عمر بندے نے اشارے تو سمجھ دے نا، کم کیتے ہو تو پادری صاحب کی دعا کے ساتھ تو وہ بادشاہی میں جانے والا نہیں ہے۔ یہ میں آن دا ریکارڈ آپ کو کہہ رہا ہوں، کلام مقدس میں لکھا ہے اس کی فزیکل ڈیتھ ہوئی ہے، جسمانی موت، لیکن فرشتے اس کو لینے آئے ہیں، اور رسول کیا کہتا ہے؟ تم زندہ خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اگر کوئی خدا کے مقدس کو اگر برباد کوئی کرے گا خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو اور برباد کرے کلام میں گا۔ لکھا ہے، میں اکثر یہ کہتا ہوں، بیوی ناراض ہو جائے تو حل ہے، شوہر ناراض ہو جائے تو حل ہے، دوست ناراض ہو جائے تو حل ہے، پڑوسی ناراض ہو جائے تو حل ہے، لیکن اگر خدا ناراض ہو جائے تو کوئی حل نہیں۔ اور یہاں پہ یہ لکھا ہے جو کوئی مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا۔ اشفاق صاحب کدھر ہیں؟ اشفاق صاحب ادھر آ جائیں آپ میرے پاس۔ کلام یہ کہتا ہے اگر خدا مخالف ہو جائے، سنیں بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو خدا کی مخالفت کو برداشت کر سکتے ہیں؟ ہے جے کوئی؟ خدا کی مخالفت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور خدا ایسا چاہتا بھی نہیں ہے۔ لکھا ہے جب 1,44,000 آئے تو خدا نے ان کے ذریعے بھی پیغام لوگوں کو دیا، لیکن کلام میں لکھا ہے آخر میں اپنے بیٹے کو بھیج دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تم زندہ خدا کا مقدس اور خدا کا روح تم نے بسا ہوا ہے۔ جو کوئی مقدس کو برباد اب اس کو برباد کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، سارے سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ جمیل نے سمجھ آ رہی ہے، بے شک کلاسز لائے نے۔ ہاں، اس کو برباد کرنے کے بڑے طریقے ہیں۔ ہاں، اس کو برباد کرنے کے بڑے طریقے ہیں۔ ہاں، اوپر بھی کچھ لوگ رہتے ہیں، ہاں اوپر بھی رکھنے لگ پہ اتنے کر یہ بدن خدا نے تجھے اور مجھے گفٹ دیا ہے۔ میں آج آپ کو یہاں بار بار کرانا چاہتا ہوں، میرا اور آپ کا بدن تو مر جائے لیکن ہماری روح کلام کے مطابق باپ ابراہیم کی گود میں فرشتے لے جائیں۔ یہ تب ہوگا جب ہم صرف فزیکل ڈیتھ مریں گے، لیکن بعض دفعہ، اور یہ کلام اس کو تصدیق کرتا ہے، اے انسان تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا۔ یہ ببلیکل نقطہ نظر ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ انسانی نقطہ نظر کی میں نے اموات بیان کی، طبعی موت، بیماری سے مر جانا، حادثاتی موت،
قتل ہو جانا، خودکشی کر لینا، جنگ میں مر جانا، اور یا سونامی یا قدرتی آفات کے ساتھ آپ اور میں مر جائیں. لیکن بائبل مقدس میں موت جو ہے، کلام مقدس کے مطابق میں بتا رہا ہوں، ایک جسمانی موت ہے. نمبر 2، اسپرچل ڈیتھ، روحانی موت. مجھے اور آپ کو اس کا شاید ابھی ایکسپیرینس نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنی جسمانی موت پہ تو دھیان دے رہے ہیں، لیکن ہم شاید اس سے بے خبر ہیں کہ روحانی موت بھی لوگ مر جائیں گے. آدم اور حوا کو ہم جانتے ہیں، کلام میں لکھا ہے وہ نہ صرف جسمانی موت، حالانکہ جسم ان کا زندہ تھا، یہ جسم ان کا زندہ تھا، لیکن کلام میں لکھا ہے اسی باغ میں، پاسٹر اشرف راز صاحب، اسی باغ میں، انہی درختوں کے بیچ میں جن میں خدا اس سے ملاقات کرتا، آج وہ اپنے ہی خدا سے خوف زدہ ہے. مجھے کہنے دے، گناہ ہمیں خدا کی حضوری اور اس کے جلال سے محروم کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ ہم گناہ کی حالت میں بھی اپنے آپ کو سیٹ رکھتے ہیں. داؤد لکھا ہے ہتھیوریا کو قتل کروایا. میں داؤد نبی کی بات کر رہا ہوں، داؤد بادشاہ کی بات. بائبل مقدس اسی لیے پیور ہے کہ یہ گناہ کے بارے میں بھی بات کرتی ہے، یہ راست بازی کے بارے میں بھی بات کرتی ہے، یہ غلطیوں کے بارے میں بھی بات کرتی ہے، یہ بے وقوفی اور نالائکیوں کے بارے میں بھی بات کرتی ہے، اور یہ راست بازی کے بارے میں بھی. یہی ہمارے پاس خدا کے کلام کی بیوٹی ہے. لکھا ہے داؤد نے ہتھیوریا کو بارڈر پر مروا بھی دیا، اور کلام میں لکھا ہے اس کی بیوی کو بھی محل میں رکھ لیا. اب وہاں پہ ناتن آیا اور دربار میں داخل ہوتے ہی اس نے کہا بادشاہ سرفراز ہو، اس کا اقبال بلند ہو، کیا ہی بات ہے بادشاہ داؤد کی. میں تیری رعایا کے اندر میں سفر کر رہا تھا، اور میں نے دیکھا ایک انصاف، زبردست انصاف. تو داؤد اور سیٹ ہو کے بہ گیا. اج تو تعریف ہوئے نا لوگ بڑا سیٹ ہوں نے، کدی کدی روس بھی جانے نے. چلے ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. تو کلام میں لکھا ہے اس نے کہا بادشاہ داؤد، میں جب داخل ہوا تیری رعایا کے اندر، لوگوں میں سفر کیا، میں نے دیکھا ایک شخص کے پاس 99 بھیڑیں اور ایک کے پاس ایک پٹھیا، اور جس کے پاس 99 بھیڑیں تھی اس کے گھر میں مہمان آ گئے، اور اس نے 99 بھیڑوں میں سے کسی کو نہ چھوا نہ ذبح کیا، لیکن جس کے پاس ایک پٹھیا تھی اس کو لیا اور ذبح کیا اور مہمانوں کے آگے رکھا. اور پھر داؤد، کلام میں لکھا ہے، وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو ہر جگہ پہ اپنے بندے تعینات کیے ہوئے ہیں، یہ کس نے کر دیا؟ تو ناتن کہتا ہے بادشاہ سلامت، یہ انصاف کرنے والا کوئی اور نہیں تو خود ہے. تو مجھے بتائیں گے یہ انصاف تھا؟ آواز کا یہ انصاف تھا؟ یہ تو نا انصافی تھی کہ 99 بیڑیوں میں سے کسی کو بھی نہیں چھیڑا، اور ایک پٹھیا لے لی کسی کی اور ذبح کر کے مہمانوں کے آگے رکھی. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، وہ کوئی اور نہیں تو خود ہے. یاد کر تو نے ہتھیوریا کی بیوی کو لیا. آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ڈیتھ ہو رہی ہے. کون سی ڈیتھ؟ روحانی ڈیتھ. آپ سرما پہن کے، آپ آئل لگا کے، آپ اور میں راست بازی ظاہر کر کے لوگوں پہ تو امپریشن چھوڑ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں خداوند کو امپریس کرنا عام اور معمولی بات نہیں ہے. اور یہاں پہ غور کیجئے، یہاں پہ داؤد روحانی موت مر رہا ہے. آج ہم میں سے کتنے ہیں جو اس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ میں ایک خادم کو جانتا ہوں، انہوں نے مجھے بتایا کہ پاسٹر نظیم، میں 2 طرح سے خادموں کو دیکھتا ہوں، یا عام انسانوں کو بھی. ایک ایکٹرز ہیں، ایکٹر تو سمجھ دیں نا، وہ سٹیج پہ آ کے صرف ایکٹنگ کرتے ہیں. ان کے پاس اکثر میں لفظ تھوڑا جا
कॉस्ट्यूम हाँ कॉस्ट्यूम समझते जे ना की भला आ बेरूपियां वाला लिबास ला दिता ते पा लिया कई रूहानी भी लिबास रखे ने ते जिस्मानी दोनों ही रखे हुए ने वो दोनों ही पा के ला के चढ़ जाते हैं। तो कॉस्ट्यूम ना पहने, एक ही लिबास। अगर आप और मैं चाहते हैं कि हम खुदा की बादशाही के वारिस हों तो आइए जरा पढ़ें। बड़ी खास बात है। तीसरी जो मौत है वो है अबदी मौत, और इसको दूसरी मौत भी कहते हैं। जी हाँ साहब, 10वां बाब और 7वीं है। रास्त आदमी की यादगार मुबारक है। अब यादगार जो रास्त आदमी की किदी रास्त आदमी की असी कह सकने हो चीज ही रास्तबाज रास्त उची कह सकने रास्तबाज को मुश्किल लफ्ज तो नहीं, एक दूसरे की तरफ देखकर कहें रास्तबाज। और कलाम में लिखा है रास्तबाजी के लिए होश में आओ। और यीशु ने कहा तरीकी के फर्जंद नूर के फर्जंदों से ज्यादा होशियार और चालाक है। वो रात को मंसूबा बनाते और सुबह उठकर उस पर अमल करते हैं। तो हम जो रास्तबाज हैं, हम जो रोशनी के फर्जंद कहलाते हैं, हमारी स्पीड कितनी है? रास्त आदमी की यादगार मुबारक है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है रास्तबाज मरने पर भी उम्मीदवार है। आमीन। उथे टेबल के उत्ते खाने बड़े जचते सन, सजते सी, लेकिन आज कलाम में लिखा है वो पानी की बूंद के लिए तरस रहा है। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुझे आज बाद दोपहर इस बात के लिए यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर तू रास्तबाजी की जिंदगी बसर करे तो ही आसमान की बादशाही में जा सकेगा। वहां पे लिखा है बथेरे मौजों का तज़किरा करेंगे, हमने तेरे नाम से मौजे नहीं किए, हमने तेरे नाम से लंगड़ों को नहीं चलाया, हमने तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, हमने यूं या ये यो किया। तो वहां पे आवाज क्या आएगी? माइक में जरा बता दे आदल साहब। है बद करदारो। ये वर्ड बड़ा ही सख्त है। करेक्टरलेस, ए बद करदारो। खुदावंद को तेरी बहुत लंबी दुआओं की जरूरत नहीं है। खुदावंद को तेरी बहुत सारी तशरीह तफहीम की जरूरत नहीं है। खुदावंद को तेरे एम की भी जरूरत नहीं है। खुदावंद को तेरा फिजिक्स में मास्टर कर लेना भी इतना अहम नहीं है। खुदावंद के हुजूर जरूरी है कि तेरा बदन और तेरी रूह दोनों महफूज हों। आमीन। अगर आमीन कह सकते हैं तो सारे कह सकते हैं, कोई मुश्किल गल नहीं है। आमीन। याद रखें हर शख्स ने मार जाना है। और जब मैं इसको सोचता हूं तो मैं बिल्कुल भी बरी नहीं हूं, इसलिए कि कलाम ये कहता है रास्तबाज मरने पर भी उम्मीदवार है। और बादशाही किन के लिए है? अमरान साहब, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों आओ, वो मिरास ले लो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए। वहां पे कोई तज़किरा नहीं है कि बड़े बड़े लीडर्स ही होंगे। अमीर आदमी को वहां पे कहा, आवाज आई, याद कर तो अच्छी चीजें खा चुका और लाजर बुरी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप अगर रेंट के ऊपर मकान है आपका, आप वरी ना हो। आप बहुत कम कमाई करते हैं, आप परेशान ना हो। आप गरीब हैं, आप परेशान ना हो। कलाम इस बात की तस्दीक करता है हर शख्स बादशाही में जा सकता है, लेकिन गुनाहगार आसमान की बादशाही में नहीं जा सकता। गरीब आदमी जाएगा, लुंजा जाएगा, लंगड़ा जाएगा, जन्म का अंधा जाएगा, गूंगा बहरा जाएगा, बीमारियों से भरा हुआ गरीब लाजर की तरह चीथड़ों से भरा हुआ। और कलाम ये कहता है कुत्ते उसके नासूर चढ़ते थे, वो भी बादशाही में जाएगा। लेकिन कौन नहीं जा सकता? वो जो गुनाह की हालत के अंदर है। ओपो में जिनिया मर्जी चढ़ा ले। इसलिए कलाम इस बात की तस्दीक करता है खुदावन ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई, हालेलुया, जो कोई, दुनिया की सारी अक़वाम की बात हो रही है, दुनिया के सारे नस्लों की बात हो रही है, जो कोई भी उस पर ईमान लाए
وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی. یہی تو مریم اور مارتھا کو گمان ہوا کہ اب تو کام ختم ہو گیا ہے. اس نے کہا اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. یسوع نے کہا اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کے جلال کو دیکھے گی. کیا ہم ایمان رکھتے ہیں؟ یس. ہلیلویا. ایک دو ہاتھ اٹھے. کیا ہم ایمان رکھتے ہیں؟ آپ کسی بھی مذہب کے اندر ہیں, آپ کسی بھی فرقے کے اندر ہیں, فرقہ واریت کی میں بات نہیں کر رہا, میں مسیح عقیدہ کی بات کر رہا ہوں. میں اس موت کی بات کر رہا ہوں جو ہمیں خدا کے حضور میں مرنے کی ضرورت ہے. اور لکھا ہے راست آدمی کی یادگار مبارک ہے. اور اگلا حصہ بڑا خطرناک ہے, اس پہ ہم 2 منٹ لیں گے. لیکن شریروں کا نام سڑ جائے گا. مگر شریروں کا نام سڑ جائے گا. اے جڑی شرارتاں کرتے ہیں نا, گوسپ کرتے ہیں, ادھر کی باتیں ادھر اور غلط بیانیاں کرتے ہیں اور اپنی پی آر بنانا چاہتے ہیں. یاد رکھیں خدا دلوں اور گردوں کو جانتا ہے. داؤد وہاں مروا سکتا تھا ناتن کو بھی, جڑا اتنے بارڈر تے پیوریا نو مروا سکتا ہے. اس کے لیے کون سا مشکل تھا؟ وہ پیادے کو حکم دیتا اور دربان اس کا سر قلم کر دیتا. لیکن آج اس کو یہ پتا چل گیا ہے کہ رپورٹ جو ہے وہ اوپر چلی گئی ہے. اور غور کریں, داؤد تخت سے نیچے گرا اور اس نے کہا کیا معافی ہے؟ کیا معافی ہے؟ میں اکثر زور دیتا ہوں, لوگ یسوع کی طرح معجزے بھی کرنا چاہتے ہیں, لوگ یسوع کی طرح اندھوں کی آنکھیں بھی کھولنا چاہتے ہیں, لوگ یسوع کی طرح بدروں کو بھی نکالنا چاہتے ہیں, لوگ بڑی بڑی معجزات کی لائن لگانا چاہتے ہیں, پر وہ یسوع کی طرح معاف نہیں کرنا چاہتے. نہیں بھائی صاحب معافی والے کام اے گل چھڑ دے تو باقی کا فائدہ ہی کوئی نہیں. کلام میں کیا لکھا ہے؟ پترس یسوع کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یسوع میرا بھائی اگر دن میں میرا 7 بار گناہ کرے تو میں کیا کروں؟ تو آپ جانتے ہیں یسوع نے کیا کہا؟ 7 کی 70 بار ایک دن. 7 کی 70 کا میری وائف نے مجھے بتایا, میتھ کی ٹیچر ہے, انہوں نے یہاں پہ سر نذیر بھی ہوں گے, وہ بھی میتھ کے ٹیچر ہیں, وہ بتا سکتے ہیں 7 کی 70 کا مطلب ہے 490 دفعہ. تیرا بھائی اگر گناہ کرے, اور یسوع مسیح نے تو کمال ہی کر دی. یسوع نے کہا اگر تجھے قربان گاہ پر یاد آئے کہ تیرا بھائی تجھ سے خفا ہے تو کیا کر, دوا چرا چلا دے, قربانی کو چھوڑ, جلدی جلدی قربانی کر دے. نہیں, وہاں پہ لکھا ہے وہیں پہ قربانی چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی کو منا, پھر تیری قربانی بھی آسمان پر جائے گی. اگر ہم آسمان کی بادشاہی کی بات کریں تو مجھے آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آسمان کی بادشاہی میں جانے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ راست بازی ہے. لیکن شریروں کا نام سڑ جائے گا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں کو موت مانگتے ہوئے. یہاں پہ پاس طارق صاحب بیٹھے ہیں, کئی انہوں کو نعمت ہے جڑا جی جان نہ نکلے, انہوں خدا نے برکت دیتی ہوئی. جے کڈاؤنی ہوئے رب کر سکتے. اکثر جان ہی لگے وہ پھر دعا کرتے ہیں, پھر نکل جاتے. یہ پتہ نہیں قرآن انہوں نے کی گفٹ دیتا ہے, میرے پاس نہیں ہے, مجھ سے نہ کہنا پلیز, لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آئیے راست بازوں کی زندگی بسر کریں. تیسری جو موت ہے وہ ابدی موت ہے, انٹرنل ڈیتھ. دوسری موت سیکنڈ ڈیتھ, گناہ کی موت, شہادت کی موت, خودی اور گناہ کے لیے مرنا. یہ جسمانی موت نہیں بلکہ مسیح کے لیے مرنا ہے. جب تک زمین میں دانہ گر کر مر نہیں جاتا وہ اکیلا رہتا ہے, جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل پیدا کرتا ہے. آپ میں سے کتنے ہیں جو آج مرنا چاہتے ہیں؟ میں اس موت کی بات نہیں کر رہا کہ قبر, نو, میں اس مرنے کی بات کر رہا ہوں جو مسیح میں مرنا ہے. اچھا, جو مسیح میں مر جائیں گے ان کے لیے ایک بونس ہے, وہ یہاں بھی مر جائیں گے ایک موت, اور کلام کہتا ہے وہاں پہ ان کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہرایا جائے گا. ہیلیلویا.
کون سی موت؟ اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیں، اپنی سوچ کا گلا گھونٹ دیں. ہم ہر اس خیال کو جو مسیح کی پہچان کے خلاف سر اٹھائے ڈھا دیتے ہیں اور اس کو مسیح کا قیدی کر دیتے ہیں. آئیے آج ہم اپنے آپ کو خدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے گرینڈی گاڑیاں رکھنے والوں کو یہ کہتے سنا ہے ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، اور کلام میں لکھا ہے جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں ان کے پاس ابدی اطمینان ہے. ابدی اطمینان. وہ جب سوتے ہیں تب بھی پرسکون ہوتے ہیں، جب اٹھتے ہیں تب بھی با اثر اور با رسوخ ہوتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام ان کے دلوں میں ہوتا ہے. آئیے خدا کے کلام کی پیروی میں اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں. تھینک یو جیزس. مجھے کھڑا ہونے میں کوئی آر نہیں ہے. اگر آپ باہر میری آواز سن رہے ہیں، آپ اپنے گھروں میں میری آواز کو سن رہے ہیں، آپ بھی تیرا شکر ہو. شاباشانی. جڑے ہو جانتے نے پاک خدا دے او نہ دے وہ ابھی نہیں جڑے ہو جانتے. شاباش. آنکھیں بند کر کے گائیے. اپنے خدا کو موقع دیں. وہ سب آزاد میں، وہ سب آباد میں، وہ سب آزاد میں، وہ سب آباد میں. ربا خبر یسوع کے نام سے میں خدا تیرے لوگوں نے اقرار کیا ہے کہ وہ راست بازوں کی موت مرے، ان کی زندگیوں میں تیرا جلال ظاہر ہو، ان کی زندگیوں سے تیرا جلال ظاہر ہو. خدا تیرا کلام ان کی زندگی میں پہلے درجہ پر. تیرا شکر. تشریف رکھیے یسوع کے نام میں. آمین آمین آمین. کہ آج اس بیعتگار کی عبادت میں آپ نے بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ لیا ہے. خداوند آپ کو اپنے فیصلے پر قائم رہنے کا بھاری فضل. آمین.